ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ جس اسکول میں بھی بچہ داخل کروائیں، جس کالج میں مرضی داخل کروائیں، لیکن کالج اور اسکول میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ بلڈنگ امپورٹنٹ ہے؟ نہیں ہے۔ سلیبس امپورٹنٹ ہے؟ نہیں ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بچے کا ٹیچر ہے۔ وہ اسکول ہو یا کالج، سب سے امپورٹنٹ بچے کا ٹیچر ہے۔ اگر بچے کا ٹیچر سوٹیبل نہیں ہے، اگر بچے کی ٹیچر کی سلیکشن میں غلطی ہو گئی تو بچے کی کامیابی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ آج آپ کو 5 باتیں بتا رہا ہوں، اگر وہ 5 باتیں آپ کے بچے کے ٹیچر میں پائی جاتی ہیں تو میں لکھ کے دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا بچہ ضرور کامیاب ہوگا۔ نمبر جتنے بھی آئیں کوئی مسئلہ نہیں، بچہ ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات، جب آپ بچے کے ٹیچر سے ملے تو اسے پوچھیں کہ سر، میڈم، کیا آپ اس ادارے میں، اس اسکول میں، اس کالج میں خوش ہیں، مطمئن ہیں؟ اگر وہ خوش ہو، مطمئن ہو تو پہلی بات ٹھیک ہے۔ اگر وہ خوش نہیں، مطمئن نہیں تو وہ ٹیچر آپ کے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ آپ ٹیچر سے پوچھئے کہ سر، میڈم، آپ ویکلی، منتھلی کتنا مطالعہ کرتی ہیں، کتنی کتابیں پڑھتی ہیں؟ اگر آپ کے بچے کا ٹیچر مطالعہ کرتا ہے پھر تو گڈ، مبارک ہو آپ کو۔ اگر نہیں کرتا تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا۔ نمبر 3، آپ پوچھیے اپنے بچے کے ٹیچر سے کہ سر، میڈم، آپ کے پاس جب فارغ وقت ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں؟ کس چیز کو آپ زیادہ ٹائم دیتے ہیں؟ اگر تو وہ فارغ وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، اس کی پرائرٹی میں فیملی ہے، اس کی پرائرٹی میں دوست ہیں، تو وہ آپ کے بچے کا اچھا ٹیچر ثابت ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ آپ کے بچے پہ بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ چوتھی بات، آپ ٹیچر سے پوچھنا کہ آپ نماز پڑھتی ہیں۔ اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ جب تک کسی انسان کا یہ بلیو نہیں ہوگا، اس کا یہ یقین نہیں ہوگا کہ مجھے جس ذات نے پیدا کیا ہے مجھے اس کے سامنے بھی جانا ہے، تب تک آپ کے اندر اکاؤنٹیبلٹی پیدا نہیں ہوتی۔ اس وقت تک آپ کے اندر خود سے کام کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، ایمانداری سے کام کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جب تک آپ کے اندر یہ یقین نہ ہو کہ مجھے کسی ذات کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اگر آپ کے بچے کا ٹیچر وقت نہیں نکالتا نماز کے لیے تو آپ کو اپنے بچے کے ٹیچر کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اور 5ویں اور آخری بات، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ ٹیچر سے پوچھنا کہ سر، کیا آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا آپ واک کرتے ہیں؟ کیا آپ جاگنگ کرتے ہیں؟ کیا آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں؟ کیا آپ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں؟ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کے بچے میں بھی یہ چیزیں لازمی ڈیولپ ہوں گی۔ یہ تجربے سے بتا رہا ہوں، یہ ریسرچ کی بات ہے کہ جو بچہ مطالعہ کرتا ہے، جو بچہ مطمئن ہے، جو بچہ ویژنری ہے، جو بچہ اپنے جس بھی اسکول آف تھاٹ سے ہے، کیا وہ عبادت کرتا ہے، کیا بچہ ایکسرسائز کرتا ہے، یہ گارنٹی بات ہے کہ وہ زندگی میں دوسروں سے ہمیشہ آگے رہے گا۔ اور یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ ارے بھائی، ٹیچر سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کوئی ایک دم نہیں آتی، یہ چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی، یہ دیکھنے سے آتی ہیں، یہ آئیڈیلائز کرنے سے آتی ہیں، اور یہ بچہ سب سے زیادہ ٹیچر کو آئیڈیلائز کرتا ہے۔ تو یہ 5 باتیں اگر آپ کے ٹیچر میں موجود ہیں تو آپ آنکھیں بند کر لیں، بالکل پرسکون ہو جائے، ریسٹ کیجئے، آپ کے بچے کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ دوبارہ بتاتا ہوں 5 کوالٹیز۔ نمبر 1، کیا آپ کے بچے کا ٹیچر مطمئن ہے؟ کیا آپ کے بچے کا ٹیچر مطالعہ کرتا ہے؟ کیا آپ کے بچے کا ٹیچر اپنی فیملی کا خیال رکھتا ہے؟
کیا آپ کے بچے کا ٹیچر نماز پڑھتا ہے؟ کیا آپ کے بچے کا ٹیچر ایکسرسائز کرتا ہے؟ اگر یہ 5 باتیں ٹیچر میں موجود ہیں تو مبارک ہو آپ کو، آپ کا بچہ بالکل صحیح جگہ پہ ہے۔